السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارا پروگرام برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ بھائی جان بالکل جی، السلام علیکم۔ گرمی بڑی ہے نا جی، تو برداشت گھٹ ہوندی جاندی لوگ۔ گرمی بڑی ہے کہ نہان چلیے کدھر؟ نہیں، نہان دا تو مسئلہ بجے نہیں آ، لیکن یہ ہے کہ گرمی دی وجہ تو برداشت گھٹ ہو جاندی لوکاں وچ۔ ہاں نہیں، گرمی نہ بھی ہوے تو برداشت گھٹ ہو جاندی۔ اج کل تے لوگ بہانے لبدے لڑن دے۔ اچھا اب چھڈو صحیح ہے۔ اچھا چھڈو، اچھا کیا پٹا کھولو۔ میں آپ کو بتاؤں، صبح میں ذرا گیا سی سیر کرنے۔ کدھر؟ ادھر ہی اپنے محلے کی سڑک کے اوپر، میں چلو طرف صدقہ باغ کی طرف۔ تو کئی بابیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میں بھی کوئی تھوڑا سا، ہاں جی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اب بابیاں نو اپنے بارے چ بھی پوچھنا، بلکہ بندہ بابا ہوتا ہی آپ کی بلکہ ابھی میں سن رہا تھا، آپ نے کہا یار وہ بابا جو نا بوڑھا ہو گیا تھا، میں کہا جوان بھی بابے ہوتے ہیں، بابے بڈھے ہو گئے بابے۔ ہاں جی، تو وہ اچھا میں نے کوئی غلطی، میں نے سوچا شاید میں نے غلطی کر دی اس کو سلام کر کے۔ نہ مننا نہیں۔ اچھا تو سلام کیتا تے او دے اوتے اونے جواب نہیں سلام میں کیتا تو میرا دیکھن لگ پیا پہلے، پہچانیا نہیں کاکا تینوں ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے تو آدمی سلام کرے کسی کو نا تو سمجھتا کہ یار بھی اتنے مینوں سلام کیوں کیتا انہیں، پہچانیا نہیں کون ہے؟ آہو کاکا پہچانیا نہیں تینوں، گھنٹہ لبدا رہے گا تو کون ہے؟ اچھا تو فلانے کدھر خوشی محمد دا پتر تے نہیں؟ ہاں وہ اچھا 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 ٹھیک ہے، پھر وعلیکم السلام۔ اچھا اچھا، یہ حالانکہ کہا یہ گیا کہ بھئی پہچان ہو یا نہ پہچان ہو، نہیں بلکہ اس کا تو بڑا پروٹوکول ہے، ایس او پی جس کو کہتے ہیں نا جی، کہ آپ بڑا ہو تو چھوٹے کو سلام کرے، سواری والا پیدل والے کو سلام کرے، پہل کرے، اس پہل کرے، ہاں جی، اور اس طرح سے اگر بڑا ہے تو وہ چھوٹے ہمارے کہنا السلام علیکم تو وہ کہتے ہیں کاکا پچھانے نہیں، مطلب جانے کون ہے تم، لبن لگ پین گے، پوچھنے لگ پین گے، رشتہ داری کڈن لگ پین۔ ہاں جی، تو بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ گرمی کھا جاتے ہیں ان کو سلام کرے تو۔ ہاں جی، چلو انہوں کو اور کچھ کھانے ہوندا نہیں، پتہ نہیں۔ بالکل۔ تو خیر یہ تو ایک مطلب سنت بھی ہے، اور اس میں تو یہ کہ دعا ہی ہے جی۔ اگر اور میں نے تو پڑھا کہ وہ صحابہ کرام اتنا سلام کرتے تھے کہ اگر ذرا فاصلہ طے کر کے آتے یا ایک پہاڑی ہے ادھر سے ذرا سا اوٹ سے ہو کے پھر آتے تو پھر کہتے السلام علیکم۔ بالکل، میں نے یہ چیز عرب میں دیکھی ہے، میں سعودیہ میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں، کوئی 1.5-2 سال، تو وہاں پہ میں نے ان میں دیکھی ہے، میں نے کہا بہت ساری ان کی اور ہوں گی غلطیاں، تو ہم سب میں ہمیں تھوڑی غلطیاں تو نہیں ہیں جو ہم یہ کہیں کہ جی ان میں فلاں فلاں غلطیاں تو ہمارے یہاں بھی بے شمار ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوں گی۔ اچھا میں نے وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ جی وہ سلام بہت کرتے ابھی بھی، بلکہ جب بھی ہم بیٹھے ہوتے تھے کہیں پہ جو ابھی نکلا، ایک تو وہ صدیق کہتے تھے، صدیق، ہاں جی صدیق سلام، بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی، میرا نام پورا محمد اسلم ہے، تو وہاں پہ میں محمد اسلم ہی زیادہ بولا، لیکن وہ صدیق کرتے تھے؟ نہیں، وہ مجھے محمد کہتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور وہاں پہ یہ بھی کہا کہ اکثر مسلمانوں کو محمد بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی صدیق کہتے ہیں، کبھی محمد بھی کہہ دیتے ہیں، اور مجھے اکثر محمد کہتے تھے، اور جب مجھے کہتے تھے تو میں کئی دفعہ رونا شروع کر دیتا تھا کہ یہ مجھے محمد کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو اس قابل نہیں، مجھے یہ نام کیوں دے رہے ہیں۔ تو وہ مجھے جناب سلام بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ میرا اس وقت وہاں پہ کوئی کام تھا، جو دکان تھی ایک ہماری وہاں پہ سعودیہ میں، جدہ سے کافی دور تھا میں۔ اچھا وہاں پہ ایک دفعہ میری کوئی تھوڑی سی نوک جھونک ایک سعودی سے ہو گئی، کوئی بدو ٹائپ ہی تھا، وہ ہوگی، خیر بعد میں ہماری صلح صفائی ہوگی تو وہ چلا گیا، گرمی شرمی اس نے بھی کھائی، میں میرے ساتھ جو تھے پاکستانی تھے، وہ کہتے چھوڑو یار ان کے ساتھ تو بات کا فائدہ کوئی نہیں، ہم پردیسی ہیں، ہمیں یہ کیا، میں کہا نہیں، میں بات غلط کی ہے اس نے تو پھر اچھا نہیں لگا مجھے، خیر وہ چلا گیا، لیکن میں بڑا ہی خوش ہوا۔ اگلے دن وہ بندہ آیا میرے سے ایسے مل رہا جیسے کبھی لڑائی ہوئی نہیں، وہ ذرا کمزور دماغ تھا ہونا۔ نہیں میں نے دیکھا وہاں یہ چیز ہے یہاں، ہاں نہیں اچھی بات ہے یہ بات۔ دو چیزیں میں نے ادر صاحب وہاں پہ یہ دیکھی ہیں، ایک تو سلام ہو گیا، سلام بہت کرتے ہیں، دوسرا اکیلے کھانا نہیں کھاتے، اچھا اچھا، مل کے کھاتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میں جب بھی گیا ہوں کسی کے پاس، اگر وہ گلی میں سے کسی گزر ہے تو وہ کئی دفعہ باہر ان کے بنی ہوتی تھی جگہ سے، سعودیوں کی، میرا جو کفیل تھا وہ بھی، تو وہاں پہ وہ باہر ہی کہیں بیٹھے تو وہ زیادہ تر تو وہ چاول اوپر گوشت رکھ کے، نمک مرچ کو نہیں ڈالتے تھے بیچ میں، ہمارے یہاں تو نمک مرچ کا بڑا ہی رواج ہے نا، تو وہ انہوں نے جناب وہ رکھا ہوتا تھا، تو مجھے نظر پڑی، تال 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 صدیق تال محمد تال،
وہ میں کھا آیا اور فضل انہوں نے پتا ہوتا کہ تم کھائیں تو کم پاؤ گے تو اس نے بٹھا دیا جناب، اس کے بغیر وہ نہیں جانے دیتے جی کھانا جناب۔ اچھا وہاں پہ یہ اس وقت وہاں کی عادت بنی ہوئی آپ کی؟ ہاں ہوں تو ہر چیز تو کھاتا جاتا اچھا لیکن ان کے جو تھے نا کئی دفعہ ان کی شادیاں بھی ہم نے گئے ان کے سعودیوں کے، میں نے دیکھا دو چیزیں ساری بہت عام زیادہ ان کے یہاں، سلام بہت کرتے، ہر غیر کو بھی جاننے والے کو بھی گزر جو بھی ہے سلام سلام صدیق سلام، یہ عام ہے عام بالکل۔ یلا بھی بہت کرتے ہیں۔ یلا تو ہوتا ہے نا کہ بھائی چل جا چل چل دفعہ ہو، نہیں ایسا بات نہیں ہے، یہ سی میں نے تحقیق کی اس پہ یلے پہ، اور یہ کرنل اشفاق صاحب نے ہمیں بتایا کہ اصل میں جب کعبہ میں پرانی بات ہے تو پانی نہیں ہوتا تھا، تو عورتیں اور مرد بہت دور سے پانی لینے جاتے تھے، تو جب وہ پانی وہاں سے بھر کے تھکے ہوئے واپس آتے تو وہ کہتے یا اللہ کیا مصیبت ہے، جیسے نا یا اللہ، تو یا اللہ ہوتا ہوا یلا بن گیا۔ تو اب بھی جب کوئی مصیبت ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، جیسے بیٹھا ہوا ہے کوئی پاکستانی تو انہوں نے کہنا یا یہ کیا مصیبت بیٹھی ہوئی ہے نا، تو یلا بابا یلا۔ لیکن وہاں کا جو نظام ہے نا جی، چلے میں آج تھوڑی سی جہاں سے شروع ہو ہی گئی یہ بات، وہاں کے جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی زبردست ہیں۔ ایک تو نماز کا نظام وہاں بڑا زبردست ہے، میں جہاں پہ جتنا عرصہ رہا ہوں وہاں پہ جو ہے نا ہر الحمدللہ نماز تو پڑھتے تھے ہم پہلے بھی، لیکن وہ میرا کفیل بھی میرے پر خوش ہوتا تھا، اکثر میں فجر کے وقت بھی جا رہا ہوتا نا، باقی جو ہمارے جو پاکستانی تھے وہ اکثر ڈنڈی مار جاتے تھے نماز میں، ادھر بھی نہیں پڑھانا کہ ہر جگہ پہ مسجد بنی ہوئی تھی، گلیوں میں بھی مسجد تھی، اور وہاں پہ ایک چیز تھی کہ نماز اذان ایک ہی وقت میں ہوتی تھی پورے بلد میں پورے شہر میں، تو وہ جو تھے نا میں صبح جا رہا، تو پھر بعد میں کبھی ہم ملتے تھے، وہ دوسرے بھی پاکستانی بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ساتھ جو تھے، تو میں بھی بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ پھر ان کو کہتا تھا شوف ہاذا محمد کوئس ہاذا مرا کوئس ہاذا صلی فی فجر آنا شوف، میں دیکھتا ہوں کہ یہ نماز پڑھنے جاتا ہے، تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے تمہیں کبھی دیکھا نماز پڑھتے، وہ ان کو ڈھانٹتا کہ تم غلط کرتے۔ میں نے کبھی دیکھا بازار میں کہیں بیٹھے ہوئے نا، تو لمبا بازار ہے، تو آخری کونے والا بھائی صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں، تو ادھر سے اس نے وہ شروع کر دینا، پورے بازار والوں کو پتہ لگے کہ میں جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جو ہے نا نماز پڑھنے، پتہ نہیں میں نے کہا جب یہ ایک مرتبہ کھول لیا ہے نا، پھر کھولنے کے بعد پتہ نہیں بند کر لیتا ہے، پھر آگے تک جا کے وہ 15-20 دکانیں جو کراس کر کے اس نے مسجد پہنچنا ہے، تو پتہ چلے کہ بھائی ہاں بھائی ایسی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں جو ادھر تھے اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے ان کو، نماز کی ہر بڑی بہت ہی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ جو کہا گیا کہ دیکھیں کوئی اور کسی اور چیز کے بارے میں شاید ہی کہا گیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، اور قرآن میں کم و بیش کوئی 700 بار نماز کا یا حکم یا تاکید یا اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے، اللہ، اور اس سے زیادہ کسی چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا وہاں پہ پھر یہ سسٹم تھا کہ جو دکانیں بند کرائی جاتی ہیں وہاں پہ، ان کو وہ ہوتا ہے ان کی ایک متبوں کا وہاں مولوی کو مذہب کہتے ہیں، وہ تو متبع کہتے ہیں، اچھا ہاں جی، تو وہ ان کی علیحدہ ایک جیپ بنی ہوئی ہے، اس کی وزارت ہی ان کی علیحدہ ہے، وہ ان کی ایک جیپ ہوتی ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے وہ پھر گھومتے ہیں مطلب پوری ایک شہر میں۔ دکانیں تو ویسے بند کر دیتے ہیں، دکانیں بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دکانیں بند کر کے بھائی جاؤ نماز پڑھو، لیکن ایک خوبی وہاں پہ یہ ہے کہ اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر چلیں گے تو پھر ہر بندہ دکان کو بند کر رہا کہتے ہیں میرے لیے اذان حالی نہیں ہوئی جی، میری اذان تھی اچھا میں نے مکہ میں دیکھا کہ وہ جو خانہ کعبہ کی اذان ہوتی ہے وہ شاید ریڈیو پہ نشر، وہ تمام جو بازار ہے اس کے اندر دکانوں کے اندر وہ اذان آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ آپ لائیو اس میں بھی ہوتی ہے، براہ راست بھی ہوتی ہے، ٹی وی پہ بھی، پھر شاید ریڈیو انہوں نے رکھا تھا کسی ٹیون کرتے، تو اکثر بازار سے اس طرح گزرتے جائیں خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے تو وہ اذان مسلسل جو ہے آپ کو وہ اس لیے کہ براہ راست بھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ٹی وی پہ، شاید یہی وجہ، اور وہاں پر بھی آ رہی ہوتی ہے اذان، تو بڑی خوبصورت ہے وہ جو وہاں پہ دی جاتی ہے۔ اچھا ہمارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اور ان کی نماز اللہ اچھی کر دے۔ بہتر جی نا، بڑی بات تو کوئی بھی نہیں ہے کہ کون مطلب کہ یہ کہے کہ جی میں بڑا وہ ہوں، تو کون اس کے گھر میں اچھا ہے یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی جو چیز اس نے فرض کی ہوئی ہے وہ تو کرنی پڑے گی۔ اچھا ہمارے ادھر جو بھائی ہیں جو پاکستانی تھے وہ یہ کرتے ہیں جی کہ وہ دکانیں بند کراتے ہیں، خبر رو فسلی، وہ ایک سکھ نکل آیا بچوں کے اندر، انا سکھ،
अबर सली बात सीख चल। पहले नमाज सीख देखेंगे चल। तो नमाज तो पढ़ गया। और हमारे पाकिस्तानी क्या करते थे, दुकानें अंदर से बंद करके अंदर बैठ जाते थे। अल्लाह माफ, ये पक्की बात है। चश्मदीद मेरे साथ हम मैं उसको बाद में कहा यार ये क्यों करते हैं इस तरह। अगर वो अब असल में देखिए कहा गया है कि जो शैतान है ना वो आता ही उस वक्त है जब अजान हो रही है ना, तो गाहक भेज देता है कोई कोई है ना, कि नमाज पढ़ ना चला जाए, आप जरा गाहक बन के चले जाओ उसके चले जाओ। ताकि दुकान वहाँ वो मछली वाले जो थे, जो बांदर बना दिए थे अल्लाह ने, उनके साथ यही मामला हुआ ना कि उनको कहा गया हफ्ते दिन तुम मछलियां नहीं फड़नी, बाकी दिन पढ़ो, छुट्टी करो हफ्ते दिन। तो मछलियां उन्होंने किया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ नाला काट लिया एक, है जी, वो जो नहर एक काट ली उन्होंने, नहर निकाल दी उसमें से। अब ये हुआ कि उस दिन मछलियां सबसे ज्यादा आ गई। ये तो आजमाइश होती है ना कि भाई हमने रोका हुआ तो रुको, लेकिन उनके लालच आ गया तो उन्होंने पकड़ ली। तो फिर साथ ही आया था, फिर उधर भी पकड़े गए, उधर फिर पड़े गए ना, कौन कह रहा था तनख्वाह से इन हो जो फुटकारे बंदर फिर हो गए ना, बंदर बना दिए गए। अच्छा खैर वहाँ पे ये लोग करते हैं जी हमारे जो। अच्छा बंदरों के हवाले से मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरी बेटी ने कल परसों पूछा कि मुझे कि ये बताएं कि ये जो बंदर हैं ये इनकी शक्लें इंसानों जैसी क्यों हैं। अच्छा अब मैं तो परेशान हो गया कि यार ये सवाल का मैं क्या जवाब दूं कि इसकी शक्ल इंसान हो जाए, है ना। ये तो उनको बंदर ही दस सकता है ना, हो सकता उन्हें सोच के क्या होवे। अच्छा अब मसला ये एक बाद में मैंने कभी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। कहने कि ये असल में इसलिए अल्लाह ताला ने इसका जवाब रखा है कि जो इंसान पे तजर्बात करने हों, क्योंकि उसका दिमाग इंसान जैसा, उसका दिल इंसान जैसा, तो हम उसके जो इलाज निकाल सकें वो इंसानों पे तो वो तजर्बे नहीं कर सकते। जी जी। तो बंदरों पे वो तजर्बे करके तो उसकी दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरियात और उसकी रिसर्च जो है वो दूसरे के काम आ सके कि भाई अच्छा इस तरह से इसका ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और अल्लाह ताला ने ये बहुत सारा ऐसे बना, जिस तरह मेंढक पे करते हैं, खरगोश पे करते हैं, जो बच्चे ये मेडिकल कॉलेज वाले जो हैं तो वो जो हैं इस पर तजर्बे करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें मुवासलत इसलिए रखी है कि ताकि इंसान जो है अपनी भलाई के कामों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी दूसरी रिसर्चेस के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर। हाँ जी बिल्कुल ये है, इनके और उनकी जो हरकत और सकलात हैं जो वो भी हमारे शहर के चालाक हो गए। बंदर हमारे शहर के चालाक हो गए। वो क्या था कि हम तुम होंगे जंगल होगा, है जी, तो वो फरूख साहब कहते थे ना बंदर होगा, बंदर होगा। अच्छा खैर वो एक बड़ा अच्छा निज़ाम है जी सऊदीया में जो नमाज पढ़ने का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और मुझे एक वाकया अपना भी याद आ गया है। अच्छा जी। और ये बिल्कुल सही है, ये ना समझिएगा नहीं आपका जो वाकया वो तो चश्मदीद होगा ना। चश्म मेरा चश्म दूसरों का चश्मदीद है जी, मेरा अपना। अच्छा हाँ लेकिन ये है बिल्कुल बात होती है कि समझ जाए कि पता नहीं ये कोई लतीफा बनाया है। बात का तो शेर आया कॉमेडियन कोई भी गल करे ना वो लोग ये समझते मजाक कर रहे हैं। मैं मस्जिद में वहाँ पे नमाज पढ़ रहा था, कोई अभी मतलब कि सुन्नत नमाज ही समझ लें। अच्छा जी। पढ़ रहा था, अभी बाकायदा लोग ज़्यादा नहीं जाए थे, आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, कोई वुज़ू कर रहे थे। ये सऊदीया की बात है। तो मैं नमाज ऐसे पढ़ रहा हूँ खड़ा, तो मैंने देखा कि एक बद्दू टाइप उसको कहीं गुजरते, उनको वहाँ से गुजर ही जाते हैं आगे। वो मेरे आगे से ऐसे, मुझे होता है ना एक विजन तो होता है, पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, चाहे आपका ध्यान इधर भी होना तो इतना विजन तो होता ही है। हाँ वो नेटी होता है। हाँ जी। तो वो जो है ना मैंने देखा कि आगे से गुजरा, मैंने कहा मैं इसको रोक दूँ, जो हुआ ये मैंने ऐसे हाथ किया और मैंने हाथ मिला के आगे लंघ गया। अच्छा बात एक जगह मेरे साथ हुआ, ये जो मस्जिद है ना किबलतैन, हाँ जी। तो वहाँ मैं अच्छा रास्ता ये मैं तो इधर से गुजरने लगा तो उसने यूं कर दिया, मतलब इतना आगे किया कि मैं उधर से गुजर ही नहीं सकता था। हाँ जी। अच्छा मेरी समझ नहीं आई कि ये क्या चाह रहा है बीच से। फिर वापस अच्छा फिर मैं खड़ा देखने लगा, फिर जो भी उसके सामने से गुजरने लगे और मैं कहा यार तू अपनी नमाज पढ़। तू भी ट्रैफिक कंट्रोल करने लगा। अच्छा एक और वहाँ पे अच्छी कुछ चीज़ पढ़नी है तो बता दे, फिर बाद में बताता हूँ। ये जो है ना जी कुछ लोग जो है ना आपकी तारीफ बहुत करते हैं लोग। ना ही करया करो जी। अच्छा ना करो चौधरी साहब, ना करो। हाँ नईम शाह साहब, जुल्फ़कार अली साहब, सना इब्राहिम और चौधरी अल्ताफ़ साहब, खबरदार अगर कोई नमाज जाते वक्त बाजार से गुजरते वक्त नमाज या वज़ू के लिए तो ऊपर मस्जिद की तरफ जाना है तो उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं सबको नमाज के लिए नहीं कह सकता, उसको नमाज की तरफ मतवज्जा करना मकसद होना चाहिए। अच्छा वो शायद मेरी उस बात पे उन्होंने वो कहा कि वो हाँ जी वो बिल्कुल नीयत की बात है
کہ وہ سارا بازار کو یہ دکھاتا جائے کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو تسی بھی آؤ. ہاں تو چلو ٹھیک ہے, تسی کہہ اگر رہے ہو نیت دعوت کی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر دکھاوے کی ہے تو غلط ہے. یہ تو اس کی نیت پہ ہے نا. مطلب دیکھنا جی وہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نماز پہ چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ لیں گے. بالکل بنے. اور اسی طرح سے جو ہمسایہ ہے آپ کا, بعد کا وہ کہتے یار میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری دکان کا خیال کریے. یار اسے کہو نماز ذرا نماز پڑھنے چلتے ہیں. اچھا ہمارے وہاں برا بھی منا جاتے ہیں. ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ. بلکہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا, میں ٹائم جو ہے نا اس کو نمازوں کے حساب سے کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں, میں نے کہا یار اس طرح کرو, رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تو آپ نے یہ اسائنمنٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے آج واٹس ایپ پہ ملنا چاہیے, ہے نا. تو وہ یہ عشاء کی نماز نہ پڑھنی ہو تو پھر ہے نا, جب میں کہا صبح کی نماز پڑھ کے شروع کرو, زور بھی لگا جائے, جب میں کہوں یار میں آپ کو عصر کے وقت ملوں گا, تو میری ایسی عادت سی ایک بن گئی کہ میں ٹائم دیتے وقت نا نماز کا اس کے حوالے سے ریفرنس ہی ہے نا. اب 3 بجے 4 بجے بعد کا تو کہ یار عصر اور مغرب کے کسی کے گھر جانا ہوا, کب آئیں گے جی آپ؟ آگے یار عصر اور مغرب کے درمیان آئیں گے, چائے آپ کے پاس پیئیں گے. ہاں, اور بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہمارے جاننے والے ہی ہے, وہ خیر دیکھیں بات تو نیت کی ہوتی ہے نا کہ کیا ہوتی ہے. وہ ہمارے گرمیوں میں رواج تھا, پہلے پانی شانی بھی ڈال دیتے لوگ نا ایک دوسرے پہ دوپہر کے ٹائم, بارش ہو جائے. ہاں جی کئی چھوڑ دیتے. اچھا وہ نہیں, وہ تو ہاں وہ گویا شاید نہیں وہ نہیں, گویا شاید نہیں جی, وہ تو کسی نے مہندی لانی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جو نا یہ ہمارے ہاں جو گدے کو مارتے اپنے کہ یہ بد دعائیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بارش کر دے گا. پتہ نہیں لوگ جہالت کی جہالت ہے. اچھا وہ پانی شانی کہیں ڈال دیتے صاحب, کہیں گندا بھی گھر بعد میں ڈالتے تھے. وہ ایک ہمارا بندہ ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیا کسی نے, وہ کہتا ہے کسی بے نمازی سے پانی تھی تسی نمازی, اس نے اپنے آپ وہ بھی سنا دیا. اچھا میں ایک بات میں نے سوچا بھول نہ جاؤں, مجھے سعودیہ کی میں کہہ رہا تھا, ہمارے یہاں بعض چیزیں مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں نا, ہر چیز کا دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں مسجد میں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے, چاہے ہم مسجد میں ہیں چاہے مسجد سے باہر ہیں, کہ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. صحیح بات. یہ چیز تو ہر جگہ پہ لازمی ہے, چاہے ہم عبادت کرنے لگے ہیں, بلکہ یہ چیز مسجد سے باہر زیادہ ہے. اصل کام تو ایک مرتبہ ڈاکٹر انیس صاحب کا میں سن رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ جی مسجد جو ہے نا وہ تو عبادت کے لیے ہے, لیکن جو مسجد باہر ہے نا وہ آپ کا اصل کریکٹر کردار شو کرنے کے لیے. جی بالکل, کہ آپ قومی اسمبلی کو بھی مسجد سمجھیں جی اور مسجد کو قومی اسمبلی سمجھیں. بالکل. اچھا وہ یہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں وہاں نہیں ہے, وہاں تو پکڑ لیتے ہیں. میں جو بات کرنے لگا کہ مسجد آگے ساری کافی بڑی مسجد ہے جی, آگے پورا ہال خالی ہے. اچھا جی. اس بندے نے شروع میں پہلی صف میں نماز نہیں تھی. اب یہ بندے ہم نے کئی دفعہ نقشے دیکھے یہاں پہ. اب حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے, پوچھا کہ کم از کم 2 صفوں کے بعد آپ آگے سے گزر سکتے ہیں. یہ ایک فاصلہ, یہ تو نہیں ہے کہ آپ ادھر نماز پڑھنے تھے اگے ساری باہر دی روڈ بھی ٹریفک کھڑی ہوئے گی, بندے نماز نہیں تھی. اچھا, حالانکہ یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ آپ حال کے پہلے خوف کی آگے چلو, کیا مسئلہ ہے, جا کے اگلی صف پہ چلے جاؤ, کوئی پکڑ رہے آگے سے تمہیں. نہیں یہ بہت ہوتا ہے, بھلے خاص طور پر جمعے کے دن جائیں نا. اچھا سعودی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں, وہ ہمارے پاکستان اس قسم کے کرتے ہیں. اچھا, وہ جا کے شروع میں کھڑا ہو گیا, اس نے پیچھے سے پکڑا اس کو عربی تک, دونوں بازوؤں سے انہیں سے پکڑ کر کے آگے. اچھا اس کو اگلی صاحب میں لے گیا, اگلی صاحب کو ادھر سے کھڑا, ادھر جانے کے اتنے کھڑا, ہاں ادھر کھڑو, اور ٹھیک کیا اس نے. مطلب یہ ایسے اصل میں ان کو تو پتا ہوگا نا, ہمیں اگر کہیں تو وہ کہیں گے دیکھو جی میری نماز نماز ہماری خراب کر. اب اس کو یہ نہیں, مطلب ہمارے یہاں اس کو پتا ہوتا, جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے کسی عمل سے دیکھنا چاہیے. میں صبح جب کبھی ہم جو مطلب یہ دیکھتا ہوں مسجد میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے, آگے کی کھڑکیاں 1-2 بنی ہوئی ہیں, اس کے نیچے جیسے وہ ریل سی پڑی ہوتی ہے, جہاں جس نے قرآن پڑھنا ہے وہاں سے لے کے وہاں پہ قرآن پڑھ لے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن وہاں سے لینا ہوتا ہے کھڑکی میں سے. اب ہمارے یہاں کیا لوگ کرتے ہیں, جو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے قرآن لیا, ادھر کھڑکی کے آگے نیچے بیٹھ گئے, تاکہ دوسرا جو ہے دوسرا آ ہی نہ سکے, بس میں ہی پڑھنا ہے جو پڑھنا ہے. اچھا جی, میں کہا کہ یار میرے حصے بھی 2 پارے میرے سے
जिस तरह कुरान पढ़ी देने। ये शादियों पर भी ऐसे होता है, उधर से खाना लिया, उधर ही खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। ये कल्चर की बात है ना हमारा, ये एग्रीकल्चर है। इससे भी ये तो मैं समझता हूँ कि पहले दर्जे की खुद गर्जी है कि आपका दीन आपको क्या सिखा रहे हो, कुछ भी नहीं सिखा रहे। आप पहले ये तो देखो कि आप कर क्या रहे हो। फिर मैंने एक दफ़ा कह दिया, मेरे बैठा हुआ बंदा एक, उसने सारा रास्ता बंद किया, बंदा भी चंगा मोटा से, तो पूरा रास्ता बंद कर दिया। मैंने फिर ऐसे मैंने कहा बाप इधर सुनो मेरी, इसको बंद करो जरा। आपने जो सारा रास्ता बंद किया, आपका मतलब कि सिर्फ आपने कुरान पढ़ना है, बाकी सारे इधर गैर मुस्लिम है, और किसी ने नहीं पढ़ना कुरान। मैं कहा यहाँ से बंदा थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाता है, पहिए लग गया रेड़ के उधर हो जा, आगे चला जाता है यार किसी और ने। ये हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें अदर साहब, हाँ ये नहीं, ये बड़ी चीजें हैं जिनको हम समझते कम है। और ख़ास तौर पर मैंने देखा कि अगर आपने नमाज पढ़नी है, चले जाएंगे शुरू में बिल्कुल पहले पढ़ चले गए, अच्छा अब यूं ही अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम उठ के तौर पे, अब सब के कंधों से उधर से यार 5 मिनट नहीं भी दुआ मांगनी आपने तो चलो, जब मैं तो बात कर यार तुमने अपने लिए नहीं मांगनी, मेरे लिए मांग लो, 2 मिनट बैठ जाओ। मतलब 2 मिनट की दुआ होती है नहीं, वो उठ के सांप के कंधों पे पाँव के इधर के रख के निकलने की कोशिश करना। चलो बचो, या अगर आपने निकलना ही है तो फिर ना जाओ आगे, पिछले साफ में बैठे रहो कि जी आपने जरूरी काम करना है। यार तो जुमे का वक्त है ना, बाद ऐसे होते हैं बेचारे जो ना कमजोर, कोई वही बाबे की गल आ जाती, वो बेचारे कोई घंटा पहले कार कट देंगे, जाओ जी बाबा जी मसीती जाओ, वो आगे जाके सब तो बैठ जाते हैं। वो घंटे डेढ़ बाद उन्होंने को वाशरूम की हाजत हो ही जानी है ना, वो शुक्र करते हैं जमात फिर दौड़ते हैं बाहर। नहीं वो वाशरूम वाले नहीं होंगे, दीनी दुनिया ये कम वाले वो भी है, वो भी है, आपकी बात सही है कि भाई आप जो है थोड़ा सा देख लो कर लो। अच्छा फिर जो सबसे पीछे वाला था वो उधर ही जो ही खड़ा हुआ, लोगों ने निकलना शुरू किया, उसने अल्लाह अकबर उधर खड़ा हो गया। अब जो है पीछे दीवार आगे इमाम, आगे आगे तो पीछे कोई पता नहीं चला कि आदमी जाए किधर से। अब खड़े एक और चीज, मैं अभी भी 1-2 मस्जिदें ऐसी हैं, बल्कि मैंने एक दफा उनके नोटिस में भी लाया मौलवी साहब के, मैंने कहा जरा ये चीजें भी देखा करें आप। हाँ ये बिल्कुल, अगर वो बताएं, सॉरी मैं कि जो इमाम है वो बात करता है जो, तो ये बहुत बड़ा एक मीडियम है जिससे लोगों की तरबियत हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें भी उनको समझाएं और दीन के बड़े मसाइल जो, और इतनी वो खतरा, फिर भी वो मसला वहीं पर फंसा होता है, वो इस तरह तवज्जो नहीं देते। हमारे यहाँ बहुत से, मैं सब की बात नहीं करता, हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन चुका है कि जो भी इमाम मस्जिद हैं जो भी है वो आते हैं सीधा आके, कईयों के घर नज़दीक है, वो आए बस इसी तरह आके बैठे नमाज पढ़ाइए सीधा घर चले गए। नहीं देखने इर्द गिर्द अपने भी नजर रखनी चाहिए, आपको क्या माहौल है। मैं तो कहता इतने मुत्तकी लोग हैं ना जी, बहुत दाएं बाएं देखना ही नहीं इन्होंने, कोई जिंदा है मर गया है, कल गुनाह को हो जाए फायदा, कल भी कोई और आया था आज नहीं आया, वो नमाजी हमारा कहाँ क्या हुआ। अच्छा कुछ वैसे हमारे उलमा कराम जो हैं नमाज पढ़ाते, बहुत मेरे जैसे जो चले जाते हैं बुजुर्ग पढ़ने के लिए, वो अभी तक एक सजदा किया होता है वो दूसरा सजदा दे के खड़े भी हो जाते हैं। हाँ जी, वो दिल करे ऐसा मैंने कहा एक तो बीमार आदमी, डॉक्टर ने मुझे वैसे ही मना किया कि सजदा लंबा नहीं करना है, तो ऐसा से गया, आराम से सर रखा, अभी एक मरतबा कहा सुभान रब्बी अला, वो काम खत्म हो गया, सलाम ही फेरता, वो खड़ा हो गया जी मसल दोबारा, फिर ऐसा ऐसा मैंने घुटनों पे हाथ रखा, फिर खड़ा हुआ, इतने अरसे में वो दोबारा रुकू में चला गया। अच्छा फिर क्या है, जब मसला हमारे यहाँ जो ज़्यादा किया जाता है, जैसा कि एक हदीस मुबारक है कि लोगों के लिए आसानियाँ तलाश करो, एक तो लोगों को तोहफे दिया करो। हाँ लोगों में तोहफे ये भी भी क्या या सिर्फ दूसरे में क्या? हदीस है नबी मतलब सबके लिए तो वो है कि जी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे यहाँ आसानियों जो है वो मुश्किलात में बदल दी जाती है। होता क्या है, तोहफे वाली गल तुसी बड़ी अच्छी की थी। दो फिर अच्छा हुआ क्या, करते क्या है, ये भी मैं बातें ऐसी हैं जो शायद किसी के ज़हन में भी नहीं आती हूँ। हमारे यहाँ बल्कि 2 मस्जिदों में मैंने देखा, और मैं उनके नोटिस में भी ये बात लाया था, लेकिन फिर वैसे ही हो रहे। चलो वो ये होता है कि अपने हिस्से का अपना हिस्सा डाल देते। वो सीढ़ी से ऊपर इसकी मंजिल पे मस्जिद जाती है ना, अच्छा जी, आगे जाके एक वो बड़ा सा टेरेस ही कहा जाता है, फिर आगे शीशे लगे हुए, फिर वो मस्जिद को अगला ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शुरू होता है।
انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ جو سیڑھیاں جہاں پہ جن کو آپ سٹیپ کہتے ہیں، جوتا جو ہے نا جی وہ اس کے اوپر نہیں لانا، سٹیپ کے اوپر ہی اتارنے، ہاں نیچے اتارنے والے سیڑھیوں۔ اب وہ سیڑھیاں ایک رش ہوتا ہے، خطرناک جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے گرنے کا اندیشہ ہے، گرنے کا۔ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے کیسے جائیں گے آپ؟ دوسری بات ہے آگے جا کے اوپر چڑھ کے، مثلا یہ جگہ جو ہے نا یہ جو جگہ ہے یہ بڑی جگہ آگے آ جاتی ہے، یہ نیچے سٹیپ ہے۔ میں اگر یا مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور کوئی 100 سال دا ہوئے، 100 سال تک ہوئے، وہ تو پھر اس کا آخری نماز ہی ہوگی وہاں پہ اگر وہ گر جائے۔ میں پھر یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر جا کے نماز وہ جوتا بدلتا ہوں، اس کے اوپر کھڑا ہو کے۔ مجھے ایک دن کہتا ہے بھائی یار یہ جگہ تو مسجد ہی، میں کہتا مسجد وہ ہے، اس کو کیوں مسجد بنایا ہوا ہے؟ مسجد آپ نے اس کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ وجہ بتائیں، اس کو آپ اس کو رف کرو۔ یہاں پر آپ نے لوگوں کو مارنا سیڑھیوں سے گرا کے، کہ جو سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے، سیڑھی کے اوپر جو سٹیپ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کوئی جوتا بدل سکتا ہے؟ یہاں کھلی جگہ پر آ کر بدلے گا نا۔ میں نے مولوی صاحب کو بلایا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ یہاں اس کو رف کریں، اس اتنے علاقے کو اگر آپ رف بس الاؤ کر دیں، رف کیا کریں، بس الاؤ کریں۔ مسجد تو آپ ہی نے کہنا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ نہیں یہاں ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، سارے مسجد جو آپ کی شیشے کے اندر حال ہے نا وہاں جا کے پڑھتے ہیں نماز، یہاں پہ کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پہ مصیبت یہ ہے، اور یہ دوسری مسجد بھی ایسا تھا، یعنی کہ جہاں پہ مسجد ختم ہو رہی ہے نا، جو آخری اس کی حد ہے، اس سے نیچے سٹیپ ہے گلی میں جہاں پہ، وہاں پہ جوتے اتارو جی۔ وہ جو 3-4 اتنے مشکل سٹیپ بنے ہوئے، نہیں، یہ آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب میں ادھر گیا ہوں اپنے عسکری میں، کرنل اشفاق صاحب کو ملنے کے لیے کبھی میں چلا جاؤں تو ان کا ایک روٹین ہے کہ وہ عصر جو ہے نماز سے پہلے واک پہ نکلتے ہیں، اور جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مسجد چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں ملنے چلا گیا تو وہ کہنے لگے بھائی یار میرا نماز کا ٹائم ہو گیا تو پہلے نماز نہ پڑھ لیں، میں کہ چلیں جی، میں ان کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ اچھا وہاں جوتے رکھنے کا کرنے کا تو انتظام بہترین تھا ہی کہ آدمی جگہ بنائی ہوئی رکھنے کی، ساتھ انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت 2-3 چیئر رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، کیا بیٹھ کر جو ہے جوتا بدل ہے؟ سہولت ہوئی نا، کئی مرتبہ تھا کہ آدمی جوتا پہنا ہوا ہے یا کوئی چپل تو نہیں ہے پہن کے آدمی، سفر کرنے والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو رستے میں، تو انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا وہ کہ جناب ساتھ چیئر پڑی ہیں 2-3، اور وہ آپ بیٹھ کے آرام دہ جناب فرسٹ کلاس اپنی جوتا بدل لیں، اور بدلنے کے بعد پھر چلیں۔ بالکل کسی بھی مسجد میں نہیں دیکھا کہ یار ایک چھوٹی سی کوئی چیئر ہی رکھ دو جس سے کچھ بزرگ بیٹھ کے اپنا جوتا جو ہے، کیونکہ ادھر جوتا پہننے کے لیے تھوڑا ایسے تو نہیں پھنسا لیا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہ آسانی ہونی چاہیے۔ اور بعض نے جوتوں کا بڑا اچھا انتظام، ریک بنائے ہوتے ہیں تو آپ ان میں جوتے رکھیں۔ اچھا ہمارے ہاں جہاں ملٹی میں رہتا ہوں وہاں انہوں نے ریک بہت بنائے ہیں، لیکن مجال ہے جو ہم اس ریک میں رکھیں، ساری سیڑھیاں جو بھری ہوں گی پوری سیڑھیوں پہ جوتے ہی جوتے ہوں گے، ہے نا، لیکن وہ وہاں کی گارڈ بھی کہیں گے جی جوتے لے جائیں، اندر جا کے رکھیں، اندر رکھیں، اندر رکھیں، نہیں رکھنے ہم نے، نہ جی نہ، بالکل نہیں۔ ہم نے جو ہے ادھر مطلب آسانی تو لوگوں کو انہوں نے دن پہ غور کرنا چاہیے نا ان چیزوں کی طرف بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بتانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں خود بھی، یعنی یہ بات جو ہے گھر میں والدین کو بتانی چاہیے، مسجد میں مولوی صاحب کو بتانی چاہیے، کلاس روم میں استاد کو بتانی چاہیے۔ اور سعودیہ میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا وہاں پہ جو وضو کی جگہ ہے نا، وہاں کوئی نہیں کہ وضو کی جگہ پہ جا کے آپ نے جوتے باہر اتار کے، وہ اس کے جوتوں سمیت آپ وضو والی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں پہ اتاریں۔ مجھے تو یہاں میں نے گلگت میں نماز وضو کیا اور جوتا میں نے تو، اور وہ درمیانے میں جگہ تھی، وہاں سے میں ہوتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ابھی ہوا ہی ہوں تو ایک آدمی رکھا دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا تم وہ بغیر وضو کے جو ہے اس جگہ سے آ کے ادھر آ گئے، تمہارے یہ تو مسجد نہیں ہے تو آپ جو ہے وضو، اور میں کہا وضو ٹوٹنے کے اور مسائل ہیں بھائی، پاؤں جو ہے یہ مٹی پہ پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں دوبارہ گیا جی، نہیں آپ نے نہیں جانا تھا تو نہیں، وہ بھائی وہ خوفناک لوگ ہیں بہت، وہ ساتھ ہی انہوں نے لگانا تھا فتویٰ مجھ پہ کافر۔ اچھا جی، کہتا جی ایک صاحب نے بھیجا ہے جی کہ اگر مسجد کا مولوی کو چاہیے معاشرت کے حوالے سے، مثلا ڈینگی کے حوالے سے، پولیو کے حوالے سے آگاہی دینا بھی دین ہے، بالکل دین ہے جی، حضور اپنے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنی بھی ہیں وہ سب دین ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دوبارہ دوں گا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر انیس صاحب کہ یہ جو اشارے لگے ہوتے ہیں نا، ایک گرین لگا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اسلام ہے یہ، جی بالکل، کہ آپ کو ریڈ اشارہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کرنا بھائی، سڑک پہ بھی نہیں کرنا اور گھر میں بھی نہیں کرنا اور مسجد میں بھی نہیں کرنا اور قومی سمجھ، یہ آپ کے لیے ریڈ ہے، ہمارے لیے ریڈ لائن اور چیزیں ہوتی ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ یہ کہاں رکنا ہے، کہاں احتیاط کرنی ہے، کہاں چلنا ہے. دیکھیں تو جی یہی دین ہے. صحیح بالکل، اس لیے وہ کہ اس کا قرآن میں حکم ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کئی لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ غلط جگہ پہ گاڑی پارکنگ کر دینی ہے، اور اس کے بعد کہنا جی وہ اس کا دین سے کیا تعلق، بھائی اس زمانے میں تو گاڑی ہی نہیں تھی. جواب آگے سے یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ مطلب یہ اشارہ جو ہے، حالانکہ یہ چیز قرآن میں اس طرح آئی ہوئی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولو الامر کی. اولو الامر میں یہی آتا ہے جو حکومت وقت جو اس طرح کی چیزیں کہتی ہیں. کچھ چیزیں آدمی کے ویسے دیکھیں، ایک کتاب ہمارے ایک دوست نے لکھی تھی، اسلم صاحب، پروفیسر اسلم صاحب میاں والی کے. انہوں نے حیات طیبہ کو شہری زندگی کے حوالے سے لکھا اچھا کہ ان کے جو ہے مدینہ کیسے بنا، کیا چیزیں کس طرح، اور جب شہر بسائے جاتے ہیں. بڑی زبردست کتاب لکھ دی انہوں نے. اس میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ جو گلی بنائی جائے، حضور نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے جس سے برابر گزر سکیں، وہ گلی کم سے کم اتنی ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں، اب آپ کہیں جی وہ اونٹ تھے، اب تو کاریں آ گئیں، تو 2 کاریں ہو گئی نا بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ ایک کار ادھر سے جا سکے، دوسری کار ادھر سے آ سکے. 3 تو ایک اشارہ ہی ہوتا ہے. یہ تو اشارے کی بات ہے نا کہ آپ جو ہیں. اچھا پھر جب کہا گیا کہ جی بھرا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ٹرکوں کی جگہ ہونی چاہیے، ہے نا. تو سڑک کم سے کم دیکھیں کتنی یہ فیوچرسٹک اپروچ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ جب بھی سڑک بنانی ہے تو وہ اچھی بڑی گاڑیاں جو برابر وہ گزر سکیں وہاں. بالکل ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے اتنی تنگ گلیاں بعد ہوتی ہیں، بس وہ نکاح کی گنجائش والی. اچھا باقاعدہ میں نے کل پرسوں ویڈیو دیکھی نکاح والی گلی. اچھا کوئی گلی جو جنہوں مشتاق یوسفی صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ باقاعدہ کوئی دیکھ کر اب اس گلی پہ بورڈ لگا دیا ہے نکاح والی گلی. وہ پھر تنگ گلی ہوگی. تنگ گلی واقعی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی روزہ سے گزرا تو پھر بس نکاح کی گنجائش رہ جاتی ہے، باقی اور گنجائش نہیں ہوتی. اچھا آج موضوع تو ہمارا ادھر اچھی باتیں ہو گئی جو نماز کے حوالے سے. بس وہی نا چبڑا تو بچ گئے، چبڑا تو بچ گئے. چلو ہماری طرف سے بھی کوئی مطلب ہمیں بھی ہدایت اس بہانے مل جائے. ہاں جی. اچھا خیر جو حالات بنے ہوئے جی جنگی حالات تو ہیں، لیکن اچھا یہ جنگی حالات پہ آپ نے یاد دلایا، وہ اتنے لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ جنگ نہ ہو گئی، کوئی پکنک دا میچ شروع ہونے والا یا کہ جی یہ ٹاسک کون کرے گا جنگ دا، مطلب اس طرح کی باتیں. اور نان سیریس رویہ کہ بھئی مطلب جو ہے کبھی اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، مودی کو کوئی کہہ رہا ہے، ادھر والے ادھر لگے ہوئے ہیں. مطلب پہلے تو یہ ایک وار جو ہے نا مراسیوں کی شروع ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے اظہر صاحب کہ یہ جو آپ کا یہ جو آیا نا سوشل میڈیا، اس نے بعض لوگ تو کہہ جی بڑا ہمیں شعور مل گیا، اس سے بدتمیز ہو چکے ہیں ہم. اس قدر بدتمیزی اور بد تہذیبی آ چکی ہے کہ ہم کسی چیز کو آنا کہ یہ ایک عذاب ہے. جنگ اچھی چیز نہیں ہے، بالکل یہ تو ایک بہت بڑا عذاب ہے. اس صورت میں آپ پر مطلب یہ طاری ہو جائے. ہاں اگر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے تو پھر اس کے بھاگنا نہیں چاہیے. ہمارے صاحب ظاہر ہے جی ہمیں اپنی دفاع کا جو ہے ان کے جو منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانیوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں تو اس لیے خیال کیجئے گا انہوں نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ کوئی شلی پٹاخہ نہیں ہے جی، تو خیال کریں. اور پانی جو مطلب جنگی حالات سے مطلب گھبرانے والی بات تو ہے کوئی نہیں، ہم لوگ تو ایسے ہی. ہاں لیکن اصل میں دیکھیں جو ایک میں اکثر بات کرتا ہوں، ہر قوم کی نا کوئی خوبی ہوتی ہے. جی کوئی جاپانی ہے تو وہ چیزیں ایجاد کرنے والا، چین والا کچھ باتیں کرنے والا، مطلب کوئی جاپانی ہے وہ پڑھتے بہت ہیں، تو ہر کوئی سچ بولتا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی سچ بری بات ہے. مطلب کئی قومیں جو ہیں یہ اس میں یہ خوبیاں ہیں. تو ادھر میں غور کر رہا ہوں یہ پاکستانی قوم کی کیا خوبی ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے ایک لب لی، ڈھونڈنی پڑتی لب لی جی. اچھا وہ یہ ہے کہ جب کوئی برا وقت آئے تو ہم سب ایک ہوتے ہیں. ہاں مطلب کچھ بھی ہو جائے، ہم پارٹیوں کوئی کچھ ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کچھ ہے جو ہے نا. لیکن اگر ملک کے اوپر کوئی ڈیزاسٹر ہو، جنگ ہو جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اس پہ ہم سب ایک ہوتے ہیں. یہ کمال کی خوبی ہے جی، میرے خیال میں کم قوموں میں ہوگی اور ہونا بھی چاہیے. اور اس وقت تک ہم تباہ بھی نہیں ہو سکتے جب تک یہ جی بالکل جی وہ کمال خوبی ہے جی. اور بڑا جی خوش ہوتا ہے کہ چلو یار ایک بات تو ہے جس پر ہم سارے متفق ہیں نا، اور ہم سب جی بھول کر ہے نا
کہ کون کیا کس طرح سے ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, بالکل اپنی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور جو دین کے مختلف فرقے ہیں وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں, اور جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پیج پر ہیں, جی ہے نا, وہ جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. بالکل جی, ہم بالکل اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی شہادت کا جذبہ, بالکل ہمارا ایمان ہے یہ. جی بالکل. اور یہ مطلب کہ ابھی وہ ایسا دعا ایک اور بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن اگر دے بھی نا تو چول دشمن نہ دے. صحیح بات یہ جو صحیح بات ہے. قسم سے اب دیکھو پانی بند کر دوں, ہاں جی, اور تو ڈوب مارے دے اور بھائی پانی تو کس طرح پانی بند کرتے خود ہی ڈوب مارا. وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے دیہاتوں میں اوکھا پانی بند کر دو, آؤ ہمارا سیدھا اوکھا پانی بند کرو. بھائی تو پانی بند کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی وہی بات ہے کہ ٹوٹی شوٹی تو ہے نہیں جو تو بند کرے گا. وہ خود ڈوب کے مرے گا. یہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر پانی بند کرتے ہیں دریا کا, یار پانی کا رستہ کسی نے روکا ہے؟ آپ لے جاؤ کتنے صحرا, کتنے کدھر لے جاؤ گے جی. آخر جو ہے وہ اب دیکھیں کہا کہ پانی بند کر دوں گا, چھوڑ دیا بس. ہاں جی, اور چھوڑ کے سارا جو ہے وہ بغیر جی, ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں او جی بغیر اطلاع کے, او دشمن ہے وہ بغیر اطلاع کے, چلو بغیر اطلاع آپ کو دے گا, اطلاع دے گا وہ آپ کو. آپ خود سے تیار رہو. قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, تسی ستے پہ. اچھا بالکل, حالانکہ یہ معاہدہ جو اس کو وہ ایسے توڑ سکتا بھی نہیں ہے. یہ جو یار معاہدے جو ہوتے ہیں وہ شریف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے وہ کہنے شملہ معاہدہ اور فلاں معاہدہ اور یہ معاہدہ, وہ وہی والی بات ہے جو آپ نے کہا کہ یار دشمن بھی ہو نا تو وہ پھر, ہاں جیسے صلاح الدین ایوبی تھا تو اس کے مقابلے وہ رچرڈ دا لائن, اس کو بڑا وہ تھا, وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہو گیا تو اپنا حکیم بھیج دیا صلاح الدین ایوبی. اور یہ گورے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, گورے نے کتاب لکھی جو اس کے اوپر صلاح الدین ایوبی پہ, اس میں اس نے کہا کہ اس نے اپنا جو ہے وہ بھیج دیا, کیا کہتے ہیں, حکیم صاحب کو بھیج دیا. اس کا کہتے وہ جو گھوڑا زخمی ہو گیا تو نیا گھوڑا جو ہے اس کو. کیا بات ہے, بس یہ دلیر لوگوں کا کام ہے جس طرح کے بیوقوف چول. اور اس کے ایک اس کا واقعہ اس جو دشمن تھا اس کا بھی ایک دن صلاح الدین ایوبی سو کر اٹھا تو اس کے خیمے کے اندر ایک وہ لگا ہوا تھا خنجر, اور اس کے آگے ایک پیپر بھی لگا ہوا تھا, ہے نا. مطلب یہ تھا کہ اگر میں دیکھو میں وہ دشمن نہیں ہوں جو رات کے اندھیرے میں آ کے آپ کو مار جاؤں, میری رسائی یہاں تک ہے لیکن میں کر کچھ نہیں رہا. ہاں بالکل. اب یہ کہ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں جی, آپ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آمین, ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اتحاد میں رکھے. اچھا میں دیکھیں ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ جو ہیں پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں جو ہے وہ حلوے کی پلیٹ کی طرح مل گیا تھا, یہ اتنا آسانی سے نہیں ملا, اور وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, اور پاکستان کے خلاف بولتے بھی ہیں, اور ہر برائی جو ہے وہ سمجھے کہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. پاکستان جو ہے ایک اچھا ملک ہے, پاکستانیوں کو اپنے خود کو اچھا ہونا چاہیے. بس یہ اور جو آزادی جو ہے نا, آزادی آپ دیکھیں فلسطین کے, ہے نا, آپ دیکھیں انڈیا میں کیا رہا. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, مسجد پڑھ کے نمازی جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں, دو پولیس والے کھڑے ہیں, ان ایک اندر سے ایک کو بھیجتا ہے, اکٹھا نہیں, ایک کو بھیجتا, وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہر نمازی کو ڈنڈے مار رہا ہے وہ. جی اور یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا. اور بے شمار ایسے لوگ, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے بہت سارے انٹرویو کیے, میں نے پاکستان بنتے دیکھا, کئی ایک لوگوں نے مجھے یہ کہا اس انٹرویو میں کہ جی ہم وہاں اچھے تھے. جی ہے نا, کہ ابھی جو میرا یہاں بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں, سب کچھ زمینیں ہیں, پروفیسر ہیں, فلاں, ہاں جی, اور پیسہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے, یا اگر آپ کو یاد آتا ہے تو آپ چلے جائیں چھوڑ کے. بالکل جی, مطلب میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھئی لو اٹ اور لیو اٹ. دیش کے اپنے جو خلاف ہیں وہ سمجھے اپنی ماں کے خلاف ہیں, اپنی ماں کی گستاخی کر رہے ہیں, بے ادبی کر رہے ہیں. یہ بھی دھرتی کی ماں کیا یار, ماں کیا مطلب, تو آپ روز دیکھتے ہیں لوگوں نے, بچوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا, وہ جا کے وہاں لیٹی ہوئی ہے. یہ تو اب مثال دینا بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یار ہم اس کو ماں کہتے ہیں. اور کسی امریکیوں نے کہا تھا غالباً
کہ اگر پیسے دیے جائیں تو پاکستانی اپنی ماں کا سودا بھی کر لیں گے. وہ اسی کو ماں کہا ہے انہوں نے. جی یہ ایسے جو لوگ دھرتی ہے نا جو سودا کرتے ہیں وہ اپنی ماں کا سودا ہی کرتے ہیں جو پاکستان کو. ایسے لوگ بالکل ہیں جی، لیکن دفع انشاءاللہ کریں. سارے نہیں ہیں، لیکن ایسے ہیں جو نہایت ہی گھٹیا، کمینے اور ذلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسی شرپسندی سے باقی لوگوں کو محفوظ رکھے. پاکستان جی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کریں گے اور ہمیں بھی اس قابل بنائیں گے کہ ہم اس کو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہو سکیں. آمین. جی بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور پاکستان کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کرے. آمین.